اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دعاجل فراجہم۔ مومنات گرامی، ایام مولا مشکل کشائے دو جہان کا آغاز ہے، اور جو صاحب معرفت لوگ ہیں وہ 21 ماہ سیام سن 40 ہجری کو انتصاب کربلا کہتے ہیں، یعنی کہ کربلا کا آغاز، کربلا کی پلاننگ اور کربلا تک پہنچنے کی ایک اسٹارٹنگ۔ 21 جب شہادت ہے مولا علی کی، تو علماء فرماتے ہیں یہ جو ایام ہیں اس میں وہی لوگ شرکت کرتے ہیں کہ جن کے ایمان کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یہ جو آج آپ یہاں بیٹھی ہیں، یہ میرے اپنے طرف سے جملہ نہیں ہے، یہ عرفا اور علماء، خاص طور پہ آیت اللہ بہجت، وہ اس طرح کے جملے، اس طرح کی بات کیا کرتے تھے جس سے لوگوں کو تسلی ہوتی ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جیسے عبادات کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ سیدہ اپنے فرش اعضاء پہ آنے کی اجازت دیتی ہیں، تو اسی طرح کوئی نہ کوئی شب قدر کی عبادت قبول ہوتی ہے جس پہ علی آپ کو اپنے فرش اعضاء پہ آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ آج کا دن کیونکہ 18 رمضان ہے، اور 18 رمضان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ آج سے اپنے افطار کو سادہ کر لو، یعنی کہ جیسے روز آپ کے ہاں اگر بہت سے لوازمات ہوتے ہیں تو کہا 18 سے لے کر اس 21 رمضان تک اپنے دسترخوان کو سادہ کرو، اور کہا چہروں کو ایسے بناؤ کہ جیسے یتیم بچوں کے چہرے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، یتیمی بتائی نہیں جاتی ہے، یتیمی چہروں پہ نظر آتی ہے، اور یہ تو امت مسلمہ کی یتیمی کا دن ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ یا علی، اگر آپ نہ ہوتے تو وہ بیٹیاں کہاں جاتی کہ جن کے سروں پہ باپ کا سایہ نہیں ہے؟ جناب سیدہ، اگر آپ نہ ہوتی تو وہ بیٹیاں کس طرح رہتی کہ جن کی مائیں مر جاتی ہیں؟ آج سب آپ تشریف فرمائیں، بہت لمبی آج تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ تو مومنات گرامی، یہ جو 4 دن ہیں نا، ان 4 دنوں میں خود کو ایسے رکھیں کہ جیسے ایک یتیم بیٹی اپنے باپ کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ پتہ چلے نا، پتہ چلے اس بی بی کو، اس زینب کو پتہ چلے جو کہتی تھی کہ کوفہ میں ہمیں کسی نے آ کے نہیں کہا زینب بابا مارا گیا، تو آج جناب زینب کو پتہ چلنا چاہیے کہ بی بی ہم آئے ہیں آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے۔ تو بیٹے، آج آغاز ہے، انشاءاللہ 3 دن ہم نے گفتگو کرنی ہے اس آیت کبریٰ کے بارے میں کہ جس کو دیکھ کر خدا کو پہچانا گیا، مولا علی۔ 3 دن ہم بات کریں گے سورہ لقمان کی آیہ مبارکہ 27، بہت پیارا سورہ، 31واں سورہ کلام پاک کا ہے، اور اس کی آیہ مبارکہ 27 کو ہم اپنا سرنامہ کلام بنا رہے ہیں۔ عجیب جملے اس آیت کے ہیں، آیت پڑھ لوں۔ آج تھوڑا سا تاخیر کے لیے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ آج صرف انتصاب دوں گی، کل سے انشاءاللہ ہم اپنی مجلس کی طرف پورے موضوع کو ہم لے کر چلیں گے۔ بڑا پیارا اللہ اس میں بات کر، عجیب جملے، آپ ذرا جملوں پہ غور کیجئے گا۔ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں، یہ فضائل نہیں پڑھ رہی میں، صرف قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں، سورہ لقمان آیت نمبر 27۔
گھر جا کے اپنے شاید کو دیکھنا ہے کہ واقعی یہ موجود ہے یا یہ باجی ممبر پہ بیٹھ کے خود ہی سنا رہی ہیں اپنی طرف سے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر، سارے سمندر ہیں نا، اس سمندر کے علاوہ 7 سمندر اور آئیں کہ جو کہ سیاہی بن جائیں، تو اس کے بعد آگے کیا کہہ رہا ہے؟ تو کلمات الہیہ کو لکھ نہیں سکتے، اللہ کے کلمات کو تحریر نہیں کر سکتے، بے شک اللہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. یعنی کہ ابھی صرف میں نے یہ آیت پڑھی ہے، کوئی فضائل اس میں نہیں ہے. جملہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام قلم جتنے زمین پر ہیں سب درخت بن جائیں اور تمام سمندر اور ان کی مدد کرنے کے لیے 7 سمندر اور آ جائیں، یعنی کہ 7 سمندر ہیں آلریڈی اور 7 سمندر اور آ جائیں، تو کتنے سمندر ہوئے؟ 14. پتہ چلا کہ 14 سمندر ہیں، تو جو جس کی کلمات لکھے جا رہے ہیں اس کا بھی ایک ایک سمندر کسی کو دیا جائے، ایک ایک سمندر کو سیاہی بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پھر بھی کلمات الہیہ تحریر نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں تحریر ہو سکتے؟ کیونکہ اللہ عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اب یہ میں نے پڑھ دیا، آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع. ابھی میں بات کروں گی، ہم نے ان 3 دنوں میں ایک دن مولا کے، آج کے دن ہم مولا کا کردار ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا میں ہائی لائٹ آپ کو پتہ دے دیتی ہوں. کل ہم مولا کا وہ وقت ہم ڈسکس کریں گے جو مولا نے گمنامی کی زندگی میں گزارا، یعنی کہ 25 سال. سمجھ آ رہی ہے؟ کل ہم 25 سال مولا کے ڈسکس کریں گے کہ 25 سال میں مولا نے کیا کیا کیا. اور پرسوں جو آخری ہماری مجلس ہوگی اس میں ہم مولا کے وہ 4.5 سال ڈسکس کریں گے جن 4.5 سال میں مولا نے اپنی حکومت کی اور حکومت میں مولا نے کیا کیا کیا. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ وہ علی دیکھا کہ جو سورج کو پلٹا رہا ہے، مردہ زندہ کر رہا ہے، ٹھوکر سے مردہ، مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ وہ علی سنیں کہ جو ایک معجز نما علی ہے. اور نو ڈاؤٹ اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اللہ نے مولا کو وہ تجلیاں دی ہیں کہ جو تجلیاں اللہ نے علی سے پہلے بھی کسی کو نہیں دی اور علی کے بعد بھی ہیں. آپ کبھی غور کریں، رسول اللہ نے، ابھی جو میں نے کلمات اللہ جملہ، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، ماشاءاللہ مجلس سننے والا مجمع بیٹھا ہے، آپ نے اسی طرح کا کوئی جملہ کبھی اور سنا ہے کہ اگر درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ سنا ہے کبھی کسی نے یا نہیں سنا؟ یہ یا پہلی دفعہ یہ آیت کے تھرو سن رہی ہیں؟ تھوڑا سا بولو میرے ساتھ. پہلے کبھی سنا ہے کہ قلم سیاہی بن جائیں اور درخت جو ہیں وہ قلم درخت بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں؟ یہ لکھا ہے نا کہیں کہیں، مجھے سنا لگ رہا ہے. اب جس کے دل میں محبت ہے اس کے دماغ میں تو بتی روشن ہو گئی ہے. اب یہ جملہ کسی اور کا نہیں، یہ جو میں نے پڑھا تھا یہ آیت ہے. اب یہاں پہ اللہ، میں کسی کا نام نہیں لے رہی، نہ میں نے کہا 14 معصوم، نہ میں نے کچھ کہا، لیکن اللہ نے 14 سمندر بتا دیا کہ ایک ایک سمندر بھی اگر کسی کو دوں نا تو وہ اس کے فضائل کو رقم نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے کیا جملہ کہا؟ کلمات اللہ، اللہ کے کلمے. اچھا یہاں پہ ماشاءاللہ باشعور ہیں، کلمہ نہیں کہا اللہ نے، کلمات. دیکھیے اگر تثنیہ کا صیغہ ہوتا یا واحد کا ہوتا تو ہم کہتے ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. چلو ہمارے ہاں جب کلمے کی بات آتی ہے نا تو ہم بڑے اگریسو، بڑے جوشیلے ہو جاتے کلمے کی بات میں، ہے نا. مگر یہاں پہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے؟ کلمات اللہ. کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آپ حضرت عیسیٰ کو پڑھیے، قرآن میں پڑھیے، سورہ مریم میں پڑھیے، خود انجیل میں حضرت عیسیٰ کے کئی القابات ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ نے ایک جملہ کہا کہ میں روح اللہ ہوں، میں اللہ کی روح ہوں. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے کہا میں کلمہ اللہ ہوں، میں اللہ کا کلمہ ہوں. کسی نے پوچھا کلمہ عیسیٰ آپ اپنے آپ کو اللہ کا کلمہ کیوں کہہ رہے؟ پہلے میں تھوڑا کلمات اللہ کو ڈیفائن کروں، پھر انشاءاللہ ہم فضائلوں کی طرف تھوڑا سا آئیں گے. گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ میرے دیر سے آنے سے تھوڑا تھکے تو نہیں؟
حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کلم اللہ بھی ہیں، کلمات اللہ، اللہ کا کلمہ۔ کلمے کی مراد، کلمے کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہاں پہ اللہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ وہ پھر بھی کلمات اللہ کی فضیلت تحریر نہیں کر سکتے۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری فضیلت، کلمات اللہ، کچھ کلمے۔ اچھا پوچھا کلمہ ہوتا کیوں؟ اچھا آپ سے سوال پوچھوں، آپ کے عقیدے کی بنیاد کلمہ ہے نا؟ اب کلمہ آپ کے عقیدے کی بیسڈ ہے، جیسے ہی کلمہ پڑھتے ہیں چاہے وہ دل سے پڑھیں نہ پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کافر تھا نا ایک، جب کافر کو پکڑا گیا، لوگوں نے پکڑا، اس پہ ظلم کرنے لگے تو اس کے جب یہاں تلوار رکھ کے کاٹنے لگے نا گلا، تو وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جیسے ہی کلمہ پڑھا تو رسول اللہ نے دور سے آواز دی، ہٹو اس کا گلا کوئی نہ کاٹے، یہ مسلمان ہے۔ تو اگلے نے جنہوں نے تلوار رکھی تھی کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا، یہ تو دشمن ہے آپ کا، اس نے تو خوف سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو رسول اللہ نے بہت بڑا جملہ کہا، رسول اللہ نے وہیں روکا کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ کسی کے عقیدے کے اندر جھانک کے دیکھو کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے؟ یعنی کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ عقیدہ سراسر بشر کا اور خدا کا معاملہ ہے، اس میں مجھے اور آپ کو انٹرفیرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر رہی ہوں، ہمارے آدھے جھگڑے تبھی ختم ہو جائیں اگر ہم دوسروں کے عقائد کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں۔ اب ہمارے شیعوں کے اندر، معذرت میڈیا پہ بات جا رہی ہے، وہی بات ہے کہ اپنا لباس اٹھائیے تو خود برہنہ ہوتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں سب سے پہلے ہماری یونٹی مشہور تھی، سب سے پہلے ہمارا اتحاد مشہور تھا، سب سے پہلے ہمارا ایک ساتھ رہنا مشہور تھا کہ یہ شیعہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ تو لوگوں نے آبزرو کیا کہ واقعی یہ تو بڑے پکے کٹر ہیں، تو انہوں نے ایک عجیب انداز اپنایا، کہا سب سے پہلے اگر انہیں مٹانا چاہتے ہو تو انہیں توڑنا پڑے گا۔ اور پھر توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کہا باہر والوں سے لڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے ہی اندر عقیدوں کی لڑائی کے اندر ڈال دو۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اس نہج پہ آ گئے۔ اب جیسے ہمارے ملک کی اس وقت سچویشن ہے، ہماری کنٹری کی، ہمارے ملک کی، پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، اور ہم گوف بنے ہوئے پتلیوں کی طرح چل رہے ہیں۔ معذرت، مطلب میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہی، میں ایک بات کر رہی ہوں کہ ملک سب سے پہلے، دین میں بھی ملک کی محبت ہونا مومن کی نشانی ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ اس کا ملک سالم ہو تو اس کا دین سالم ہے۔ آج میں اور آپ جو عزاداری امام حسین کھل کے ڈنکے کی جوٹ پہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور کنٹری میں رہتے ہوتے، ہم انڈیا میں رہتے ہوتے، ہم سعودی عرب میں رہتے ہوتے، جا کے دیکھیے سعودی عرب کے شیعوں کو، بیسمنٹ میں مجلسیں کرتے ہیں اور بغیر مائک کے مجلس ہوتی ہے، اور کسی ذاکر کی، مولوی کی آڈیو لگا کر کان میں ہینڈ فیس لگا کے سنتے ہیں اور روتے ہیں اور گھر چلے آتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ عرض کر رہی ہوں، سب سے پہلے اگر عزاداری سید الشہداء بھی ہے تو اس عزاداری کی مد میں پاکستان سے محبت آپ پہ واجب ہے۔ میں صرف اس لیے گفتگو کروں تاکہ سمجھ میں آئے۔ تو اب یہاں پہ بات کر رہے ہیں ہم کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے بہت سی چیزیں جو ہماری سمجھ میں ابھی نہیں آ رہی ہیں، تو مولائے متقیان کی بات جہاں پہ کرے، کلمات اللہ، رسول اللہ نے ایک میسج دیا کہ یاد رکھو ہر ایک کے کلموں کے اندر انٹرفیرنس، ہر ایک کے عقیدے کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنی، اپنے عمل کے ساتھ رہو، اپنے کام کے اوپر۔ اور مولا کا فرمان ہے، نہج البلاغہ پڑھیے، نہج البلاغہ میں مولا نے جملہ دیا ہے، کہا آدھے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسروں پر توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میں خود کو جج نہیں کرتی، میں آپ کو جج کرتی ہوں۔ میں اپنی عبادت کو نہیں دیکھتی، میں آپ کی عبادت کو دیکھتی ہوں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس کی نماز کا خضوع و خشوع نہ دیکھوں، میں دیکھوں کہ اس نے غلطی کہاں کی ہے۔ بہت معافی کے ساتھ، ذرا سا قبلہ کسی کا ٹیڑھا ہو، ذرا سا دوپٹہ کسی کا اترا ہو، ذرا سا دوپٹہ کسی کا باروک ہو، ذرا سی آستین کسی کی یہاں تک نظر آ جائے، اس کی نماز ختم ہونے سے پہلے میں نے 10 فتوے تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ باجی نماز پڑھ لی؟ باجی کہتی ہیں جی پڑھ لی، ہائے باطل ہو گئی،
خیر باطل سے نیچے تو میرے اور آپ کے پاس فتویٰ ہے ہی نہیں، مطلب درمیانہ راستہ تو میرے اور آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ وہ اللہ کہ جس نے سجدہ سہو رکھ کر، نماز شکیات رکھ کر آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیا کہ تجھے ذکر بھی نہیں کرنا۔ سجدہ سہو میرے اور آپ کے لیے، جانتی ہیں نا کہ اگر نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے بدلے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں میری نماز غلط ہو گئی، اللہ کہتا ہے چپکے سے بیٹھو سجدہ سہو کر لو، مجھے پتہ ہے غلطی کہاں ہوئی ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ وہ اللہ آپ کو شور مچانے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ آپ سے نہیں کہتا کہ اگر غلط ہو گیا ہے تو نماز تیرا اور میرا معاملہ ہے، ہر مولوی سے جا کے مت پوچھ۔ بہت معذرت، بہت معذرت، ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ نا، ایک بات اگر غلطی ہوئی ہے تو 6 دفعہ پوچھیں گے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، اللہ کہتا ہے اقرار بھی اس کے سامنے کرو جس میں ظرف ہو۔ دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات اور کہہ دوں یہاں پہ، اسی زمرے میں بات آ گئی۔ ابھی میں ایک پروگرام کر رہی تھی ٹی وی کا، تو اس میں انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ کیا خواب، اگر ہم خواب دیکھیں اور کسی ایسے کو بتا دیں پہلی دفعہ میں جس کو بتائیں، اور اگر وہ غلط تعبیر دے دے تو کیا خواب کی تعبیر غلط ہو جاتی؟ کویسچن ان کا یہ تھا۔ تو کویسچن بڑا خوبصورت، اور ہمارے یہاں یہی ہے کہ جب ہم کسی کو خواب دیکھتے تو سب سے پہلے تو ہمیں خواب ڈائجسٹ نہیں ہوتا، پہلی چیز۔ ہمیں وہ اگر کوئی اچھی چیز نظر آ جائے، کوئی امامہ پہنا ہوا شخص نظر آ جائے، کوئی نورانی چہرہ نظر آ جائے، کوئی خواب میں کوئی گنبد نظر آ جائے، کوئی کربلا کی بین الحرمین نظر آ جائے، سب سے پہلے وہ خواب آپ کے اندر نہیں رہتا جب تک 10 یا 11 باجیوں کو سنا نہ دیں، تب تک آپ کو سکون نہیں ہے۔ یہ مجھے اپنی بات بھی ہے باجی، وہ صرف آپ کو بتا رہی ہوں اور میں کسی کو نہیں بتا رہی، وہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا، ایک مولانا صاحب آئے تھے۔ مطلب کیا مطلب؟ ائمہ معصومین نے کہا ہے کہ جب ہم کسی کے ظرف کو بدلنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اس کے دل کو تھام کر ہم اپنا کر لیتے ہیں، اور اگر زیادہ محبت ہو تو ہم خواب میں آ کے دیدار بھی کرا دیتے ہیں۔ تو جب وہ خواب میں آ کے دیدار کراتے ہیں تو وہ دیدار صرف آپ کے اور ان کے لیے ہوتا ہے، درمیان میں میری گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھنے کے لیے رازداری شرط ہے، خاموشی، چپ۔ آپ کو یاد ہے نا جب میں نے امام زمانہ پہ مجلسیں پڑھی تھی تو میں نے اس میں جملہ کہا تھا کہ امام آج بھی ہدایت کرتے ہیں، مگر ان کی ہدایت کرتے ہیں جن کو خاموش رہنے کا ہنر آتا ہو۔ رولا نہیں، شور نہیں، اہل بیت کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اس میں انہوں نے جملہ کہا کہ کسی کو خواب سنائیں، اب مثال کے طور پہ آپ نے مجھے خواب سنایا، اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میں نے اس کی الٹی سیدھی تعبیر دے دی، تو حروف عام سوسائٹی میں یہ مشہور ہے کہ جو پہلی تعبیر دے دیتا تھا ہوئی وہی جاتا ہے۔ تو اسلام نے کیوں منع کیا کہ اپنا خواب ہر ایک کو نہ سناؤ؟ کہ اس لیے منع کیا کہ کہیں کسی جاہل کو اپنی جہالت چمکانے کا موقع نہ ملے۔ ہمارے ہاں دیکھیں، میں ہوں نا، اگر آپ مجھے کہیں گے کہ باجی میں نے یہ دیکھا، اس کا مطلب بتا دیں، تو میں اپنی عزت بتانے کے لیے کہ مجھے باجی مجلس پڑھتی ہیں، میں اپنی بات کروں، میں تو صاف کہہ دیتی ہوں کہ باجی مجھے نہیں پتا، خوابوں کی تعبیر نہ میں بتاتی ہوں نہ میں اس کی ماہر ہوں۔ مگر ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں جو عزت بچانے کے لیے خاموشی سے کہہ دیتے ہیں ہاں اچھا تم نے یہ دیکھا، اچھا اس کا یہ مطلب تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے راز بھی اس سے شیئر کرو، اپنے عیب بھی اس کو بتاؤ جس میں ظرف ہو کہ وہ تمہارے عیبوں کی اصلاح بھی کرے گا اور کسی سے ڈسکس نہیں کرے گا۔ مولا نے پتہ کیا فرمایا؟ یاد رکھو بیٹا، کسی نے پوچھا مولا سب سے بڑا خائن کون ہے؟ خیانت کرنے والا۔ آپ کو یاد ہے نا میں نے پچھلی مجلس میں بخیل بتایا تھا، سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ یاد ہے بخیل کون ہے سب سے بڑا؟ نہیں پتا؟ اچھا سر تو ہلا لیجئے، روزہ لگ رہا ہے۔ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، ہے نا؟ مولا علی کے جملوں میں نے آپ کو بتایا نا، میں اکثر ریپیٹ کرتی ہوں، مگر جب آپ خاموش ہوتے ہیں نا تو میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ رٹی ہوئی مجلس سنا دوں، ہے لیکن اب میں پوچھ رہی ہوں، مولا سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ کنجوس کس کو کہتے ہیں؟ بخیل بچیوں کے لیے آسان کریں، ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے بخیل، کہ جو کنجوس سے بھی بہت اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سخی، ایک سخی کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے کریم۔ سمجھ آئے؟ سخی حاتم تائی ہے، کریم حسین ہے۔ فرق سمجھ آ رہا؟ میں اس لیے ایک جملے میں صرف لے کے
سلامت رہیں. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. میں نے صرف یہ مثال کے لیے آپ کو سمجھایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سخی اور کریم میں فرق ہے. اسی طرح بخیل اور کنجوس. مولا علی نے کسی سے پوچھا تھا کہ کنجوس کون ہوتا ہے، تو مولا نے کہا، جب لوگوں سے پوچھا، ان کا مولا جس کے پاس پیسے ہیں وہ خرچ نہ کرے. مولا نے کہا مال انسان کی سب سے کمتر صفت ہے. تو پھر مولا سے پوچھا مولا بخیل کیا ہوتا ہے، تو مولا نے بہت خوبصورت جملہ کہا، یہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، تکرار ہے یہ، لیکن اگلا خائن میں نے بیسکلی خائن پہ آنا ہے. تو کہا مولا بخیل کون ہے، تو مولا نے بہت خوبصورت جملہ کہا، جو کسی کی خوبی دیکھے اور تعریف نہ کرے. مطلب جو کسی کا کوئی ہنر دیکھے اور منہ سے نہ نکلے کہ باجی آپ نے کمال کر دیا. باجی گھر میں بچے معذرت کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ کر، ہم مائیں بھی بخیل ہیں. ہم مائیں اپنے بچوں کی خوبیاں دیکھتی ہیں مگر زبان سے تعریف نہیں کرتے. مولا نے کہا کہ سخی کریم وہ ہے کہ جو کسی کی خوبی دیکھے اور اس کا حق نہ رکھے. بیان کرو، بولو. تعریف کرنے سے اگلے کا تو دل بڑا ہوتا ہی ہے بھائی. تعریف کرنے سے اگلا تو خوش ہوتا ہی ہے. پہلے وہ ایک کام کرتا پھر دو کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن تعریف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ بتاؤں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ظرف کھلتا ہے. سچ کہہ رہی ہوں، یہ پریکٹس کر کے آپ دیکھیے. جو آپ کو برا لگتا ہے نا، کبھی وہ کوئی اچھا کام کرے تو آپ اس کی تعریف کریں. مولا کیا کر رہے ہیں، مولا کیسی باتیں کروا رہے ہیں. ایک تو مجھے پہلے ہی وہ ہضم نہیں ہو رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے کام کی تعریف کروں. تو مولا نے بڑی پیاری میں ایک مثال اکثر دیتی ہوں. اگر مجھے کسی چھوٹی سی کوٹری میں رہائش دے دی جائے، کھڑکی بھی نہ ہو، دروازہ بھی ایک چھوٹا سا لوہے کا کھلے، اس میں مجھے بٹھا دیا جائے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، دم گھٹے گا کہ نہیں؟ تھوڑا تو کھلی جگہ ہونی چاہیے نا. تو مولا علی کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے، تمہیں کوٹری میں رکھوں تو تم گھبراتے ہو اور مجھے اپنے تنگ دل میں رکھنے کی کوشش کرتے ہو. میں باتیں اس لیے تمہیں سکھاتا ہوں تاکہ کم از کم دل کھلا ہو، تاکہ علی کو رکھنے کی جگہ میں اضافہ ہو. تعریف کرو تاکہ ظرف کے اندر وسعت پیدا ہو. جیو سلامت رہو. اندر سے سچ بتائیے گا، جھوٹ نہیں بولیے. سچ بولنا ہے. مولا کی فرش پہ بیٹھی ہے نا، بتائیں اندر تکلیف نہیں ہوتی کسی کی تعریف اس کے منہ پہ کرتے ہوئے؟ جب اندر درد ہو نا تعریف کرتے ہوئے، پھر تو ضرور کریں. خود کو اندر سے باندھ کر اگلے کو کہیں کہ واہ آپ نے کیا کمال کیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ ایسا کر سکتی ہیں. مولا نے کہا دو چیزیں ظرف کو وسیع، یہ حضرت علی کی باتیں کر رہی ہوں میں، یہ فضائل سارے علی کے ہیں. یہ نہ سوچی میں نے کہا تھا نا میں نہیں پڑھوں گی سورج پلٹانا یہ کرنا، یہ سب علی نے کر دیا. اب مولا فرماتے ہیں کہ خیبر، یہ بڑی پیاری بات ہے آیت اللہ جوادی عاملی کی، بیٹا سننا. انہوں نے کہا علی نے ایک خیبر اکھاڑا مگر علی چاہتے ہیں کہ ان کا ہر چاہنے والا خیبر شکن ہو. ابھی میں نے عرض کیا نا کریموں کے در پہ ہو، تو کریم چاہتے ہیں کہ عطا اتنی ہو کہ ہر کوئی خیبر شکن. جب جوادی عاملی سے کسی نے پوچھا، خیبر تو وہی تھا، وہ تو علی نے اکھاڑ دیا، اب ہم کون سا خیبر اکھاڑیں؟ اب سنیے گا. تو آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ خیبر ایک قلعہ نہیں ہے. پھر کہ خیبر ایک استعارہ ہے. سمجھیے گا بات تھوڑی سی مشکل ہے. خیبر ایک استعارہ ہے. استعارہ مطلب تشبیہ، سمبل. خیبر ایک سمبل ہے. کہ پڑھو 40 دن رسول ایک دروازے کو اکھاڑنے کے لیے بیٹھے رہے؟ کہ نہیں. کہ خیبر میں تھا کیا جسے رسول نے اکھاڑا؟ بیٹا دروازہ تو نہیں اکھاڑا. آپ تو میں اور آپ نا، ہمارے جو خطباء ہیں نا جنہوں نے ممبر سے خیبر کو ایسے سنایا، علی آئے، علی نے ایک ہاتھ سے وہ 40 پہلوانوں والا دروازہ، اس میں انگلیاں ڈالیں، یوں دروازہ اکھاڑا اور اس کے بعد جو ہے ان کے پاؤں زمین سے ابھرے. اس میں شک نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہی ایسے ہوا، اور نہ میں مذاق میں یہ بات کر رہی ہوں، یہ ہوا.
مگر سوال پوچھوں کہ یا رسول اللہ اس خیبر میں تھا کیا کہ جس کو 39 ڈیز آپ نے محاسبہ کیا اور 40 دن اعلان کر کر کہا کہ کل علم اس کو دوں گا جو کرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا, اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا, وہ رجل ہوگا. یعنی کہ 39 ڈیز کچھ تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیے تو ہم علی کو بلا لائیں. رسول نے کہا نہیں یہیں بیٹھے رہو. پتہ چلا رسول نے کسی کو ہلنے بھی نہیں دیا. بیٹا ذرا سوچو, جو خیبر ہے نا وہ صرف خیبر نہیں ہے, خیبر میں تھا کیا؟ میں یہی تو سوال کر رہی ہوں. یا رسول اللہ مرحب دشمن تھا کہ مرحب تھا, مگر دیکھو مرحب دشمن کیوں تھا, یہ ذرا سوچیں. مرحب آج بھی مرحب ہے, جیسے یزید آج بھی ہے نا, مرحب بھی آج ہے. اگر جوادی عاملی کہہ رہے ہیں کہ علی چاہتے ہیں کہ میں اور آپ بھی خیبر شکن ہوں, تو کیسے بنوں گی میں خیبر شکن, کیسے خیبر اکھاڑوں؟ انہوں نے کہا پہلے مرحب کو دیکھو, مرحب کون تھا. جب مرحب کو دیکھا تو کہا مرحب کی پہلی صفت تھی منافقت. مرحب یہودی ضرور تھا, مگر مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کر تاریخ سے معافی مانگ کر, اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ہمارے سامعین دیکھتے ہیں نا وہ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, ان سے معافی مانگ کر مسلمانوں میں جو رسول کے ساتھ تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو مرحب سے رابطے میں تھے. تبھی تو رسول نے 39 دن کسی کو ہلنے نہیں دیا, اور رسول کی نظریں ان کے چہروں پہ تھیں کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. اب مرحب کی کوالٹی کیا تھی کہ مرحب یہودی تھا مگر مسلمانوں سے رابطے میں تھا. پتہ چلا کہ اگر آپ کے اندر منافقت ہو تو منافقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خیبر اکھڑے گا کیسے. سب سے پہلے ذات کے اندر سے منافقت باہر نکالو, منافقت نکلے گی تو مرحب خود پچھاڑا جائے گا. خیبر کی دوسری صفت, خیبر دولت سے بھرا ہوا ایک قلعہ تھا. اکھاڑنے کا مطلب کہ اپنے اندر سے حب دولت کو نکالنا. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, ہم نے خیبر کو ڈیفرنٹ انداز میں لیا, ہم نے خیبر کو ایک فضائلی انداز میں لیا. فضائل بے شک علی کے, خیبر علی کے سوا کوئی اکھاڑ نہیں سکا, مگر مولا علی نے کیا کہا کہ خیبر میں نے اکھاڑا, یہ کمال میرا ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی خیبر شکن ہو. مولا ہم سارے کیسے خیبر شکن بن سکتے ہیں؟ مولا نے کہا منافقت اندر سے نکالو, حب دولت اندر سے نکالو. تیسری چیز جو مولا نے عجیب انداز میں خیبر کی بیان کی, کہا یہودیوں کے اندر ایک صفت تھی, اور وہ صفت کیا تھی کہ وہ خود پسند تھے, انہیں ذات سے محبت تھی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کر رہی ہوں, یہ جو یہودیت ہے نا, اس سے کوئی مذہب برداشت نہیں ہوتا. بات تھوڑی کڑوی ہے, کر لوں. میں نے کہا نا کہ میں جامع بات کر رہی ہوں, مختصر مگر تیزی. آپ کو بتاؤں, دنیا کا واحد مذہب ہے یہودیت جو لوگوں کو کنورٹ نہیں کرتا. آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ کسی یہودی نے آ کے کسی کرسچن سے کہا ہو کہ آؤ تم یہودی بن جاؤ, یا کسی مسلم پہ آ کے ہوم ورک کیا ہو کہ مسلمانوں تم یہودی ہو جاؤ؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں نا. یہودی کبھی کسی مذہب پہ کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں, توریت انہوں نے قبضہ کی ہوئی ہے کتاب, اور توریت کے اندر تحریف کی ہوئی ہے, معذرت ہاتھوں کو جوڑ کے, کیونکہ تحریف جو ہے نا, سوائے قرآن کے کوئی کتاب الہامی ایسی نہیں ہے جس میں تغیر و تبدل نہ ہو. اور آج جو قرآن ہم سارے پڑھ رہے ہیں نا, جو حلق سے مخارج نکال کے پڑھ رہے ہیں, ہر مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے والا مقروض ہے علی ابن ابی طالب کا. ہاں یہ میں سچ کہہ رہی ہوں. کیوں؟ اگر آپ گوگل سرچ کیجئے, گوگل ماشاءاللہ ہمیں تو عادت ہو گئی نا باجی گوگل کی ہر ایک چیز میں, سرچ کریں کہ قرآن کس خلفائے راشدین کے دور میں کمپائل کر کر مساجد میں رکھا گیا, جمع کر کر, قرآن جمع کر کر
کس خلیفہ کے دور میں مسجد میں رکھا گیا؟ قرآن کس نے جمع کیا؟ پتہ ہے کسی کو؟ اب مجھے شیعوں والا جواب نہیں چاہیے، اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، کیونکہ جب قرآن اترتا تھا نا بیٹا تو ایک سورت ادھر، ایک سورت ادھر، ایک سورت ادھر، ایک آیت ادھر، ایک آیت ادھر، اس طرح تھی. کسی نے کھال پہ لکھ لی، کسی نے پتھر پہ لکھ لی، کسی نے کپڑے پہ لکھ لی، کسی نے کہیں کہ آپ 20 لوگ بیٹھے، اب میں جملے پڑھ رہی ہوں نا، ضروری تو نہیں کہ ساری مجلس آپ کو یاد ہو. آج آپ آئی ہیں، کل کوئی اور آ جائیں گی، پرسوں کوئی اور آ جائیں گی. اب میں روز ڈیفرنٹ اگر باتیں کروں تو ضروری تو نہیں کہ ساری مجلس ہر ایک کے پاس موجود ہو. تو قرآن بھی ایسے ہی اترتا تھا. رسول کے تو قلب پہ پورا تھا، مگر جو اصحابہ کرام ہماری لاکھ جانیں قربان بھائی اصحابہ کرام پہ، کہ جو رسول کے صحابہ کرام تھے ان پہ قربان، وہ لکھتے تھے، لیکن اب اس کو کمپائل کرنا، اس کو جوڑنا اور اس کو ایک جلد میں رکھ کر ہر جگہ پہنچانا، یہ کام تھا یا نہیں تھا؟ ہے کہ نہیں؟ اب ہم تو سی ڈیز، یہ کیمرہ لگا ہوا باجی، نیٹ پہ ڈالیں گی آپ کو پوری مجلس مل جائے گی. پہلے تو ایسے نہیں تھا نا. اچھا پھر دوسری بات، جبریل جب آیت لاتے تھے تو وہ قلب رسول پہ اتارتے تھے اور رسول اللہ بولتے تھے. اب آپ سے سوال پوچھوں، جب بولتے تھے تو کیا اس پہ کوئی زیر زبر پیش لگا ہوتا تھا؟ ہوتا تھا یا نہیں؟ نہیں نا. اب 5 منٹ کے لیے سوچیں، قرآن پہ سے سارے زیر زبر مٹا دیں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھیں اور میں بھی پڑھوں، کیا ہم سب کا تلفظ ایک ہوگا؟ نہیں نا. تو پتہ چلا زیر زبر لگے نہیں تھے مگر لگائے ہیں کسی نے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اب بیدار ہوئیے. علی کوئی عام ہستی کا نام نہیں، جا کے دیکھ لیں، دھڑلے سے بات کر رہی ہوں، میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں، سوشل میڈیا اب تو یہ مکرنے بھی نہیں دیتا، سچ کہہ رہی ہوں. ورنہ پہلے تو پڑھنے والے ادھر کی ادھر اڑائی، ادھر کی اڑائی اور کہیں کی کہیں جوڑی اور نکل گئے پتلی گلی سے. اگلے کسی نے پوچھا باجی آپ نے یہ کہا تھا، تو ہم کہتے نہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا. اب تو یہ بھائی یہ سوشل میڈیا آپ کو، کیمرہ آپ کو مکرنے بھی نہیں دیتا. اور یہ کیمرے سے بڑا ڈر لگتا ہے، کاش اس سے آدھا ڈر اس سے لگے کہ جس کا کیمرہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے. سچ کہہ رہی ہوں. میں نے اکثر ایک بات میں بتاؤں، ہم جب جا رہے ہوتے ہیں نا، ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ادھر سگنل آنے لگتا ہے، ادھر سیٹ بیلٹ لگ جاتی ہے، ادھر سیٹ بیلٹ لگتی ہے، ادھر کانسٹیبل کھڑا، ادھر سیٹ بیلٹ لگ جاتی ہے. تو کہتے پورا راستہ لگا ہی نہیں بھائی، تم نے یہاں کیوں لگا رہے ہو؟ وہ کانسٹیبل کھڑا ہے. تو میں کہتی تھی کاش اس سے آدھا ڈر، یہ سیٹ بیلٹ کا مطلب ہے حرام چیزوں سے بچنا. یہاں پہ اس لیے بچ رہے ہیں کہ ایک کانسٹیبل کھڑا ہے، وہاں وہ خدا جو حلال و حرام کی سیٹ بیلٹ تمہارے ساتھ باندھے ہوئے ہے، کاش اس کا ایک لمحے کے لیے خیال کرو، اس کا چالان بھی بڑا ہی لمبا ہونا ہے. یہاں تو ختم ہو جائے گا مگر وہاں ختم ہونے والا چالان نہیں ہے، اس کی سزا بڑی لمبی چوڑی ہے. تو بیٹا علی داخل ہوئے مسجد نبوی میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. میں دیکھیں بھائی مجھے تو پڑھنی ہے مجلس، تو ان کا دور تھا. اب جب تشریف لائے تو کچھ قاری قرآن تلاوت کر رہے تھے. اب کوئی ذالکل کتابوں پڑھ رہا ہے، کوئی ذالکل کتابہ پڑھ رہا ہے، کوئی ذالکل کتابی پڑھ رہا ہے، کوئی زیر کے ساتھ، کوئی زبر کے ساتھ، کوئی پیش کے ساتھ، بس ساؤنڈز ہیں نا یہ ساری. اب جب علی نے دیکھا، مولا علی حکومت میں نہیں تھے، پیچھے تھے. مولا علی نے دیکھا، میں نے کہا مولا علی جانے دیں، جیسا پڑھتا ہے پڑھنے دیں، آپ کو کیا ہے؟ تو مولا علی نے جملہ کیا کہا، علی مٹ جائے مگر دین نہ مٹے. یہ جو 25 سال کی خاموشی کل ہم ڈسکس کریں گے نا انشاءاللہ، 25 سال علی خاموش کیوں رہے ہیں؟ مولا علی نے طریقہ سکھایا کہ ذات اگر فنا ہو مگر مقصد اگر باقی رہے، انسان کو چاہیے ذات فنا ہونے دے، مقصد باقی رہے. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ نہ ذات فنا ہونے دیتا ہے، نہ مقصد فنا ہونے دیتا ہے. خدا سے کچھ چیزوں کی ڈیل کریں، خدا سے کچھ چیزوں کے معاملے کریں. مولا علی نے کیا کیا؟ زیر زبر، پیش، کھڑی زبر، ڈبل زبر، ساری چیزیں اس پہ لگا کے مد شد سب لگا دیے. اور لگانے کے بعد جتنے قاری تھے انہیں بلایا اور بلا کے تلفظ کی پریکٹس کروائی. جہاں زبر ہے وہاں ایسے پڑھنا ہے، جہاں زیر ہے وہاں ایسے پڑھنا ہے. یا علی یہ زیر زبر لگایا کیسے؟ یاد رکھیں عربی میں زیر لگنے سے مطلب بدل جاتا ہے.
تو زیر و زبر وہی لگائے جسے پتہ ہو کہ خدا نے کس مفہوم میں قرآن اتارا ہے۔ تو بیٹا اب جملہ دوں، علی نے آراب لگا کر عربوں کو سمجھایا تلفظ یہ ہے جو رسول کے قلب پہ اترا ہے، تلفظ یا علی رسول اللہ کی زندگی کے اتنے سالوں بعد آپ کو کیسے پتا خدا نے قرآن اتارا کیسے ہے؟ کہا تبھی تو اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، محافظ بھی ہم ہیں۔ کچھ ایسے رکھے ہیں اللہ نے، کچھ رکھے ہیں اللہ نے جنہوں نے محافظت کی۔ قرآن کمپائل ہوا، آراب لگے حضرت عثمان کے دور میں۔ اب آپ گوگل پڑھیں گی نا، گوگل میں کہیں علی کا نام نہیں ہے۔ گوگل میں خلیفہ سویم کے دور میں قرآن کمپائل ہوا، محفوظ ہوا اور رائج ہوا، یا علی آپ کا تو نام ہی نہیں آیا۔ تو علی کی آواز آئی کہ کبھی کبھی کچھ کام خالص رضائے الہیہ کے لیے کرنے چاہیے۔ بیٹا ایک پلاننگ، آخری جملہ دے رہی ہوں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، ایک پلاننگ آپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک پلاننگ اللہ کرتا ہے۔ بڑی پلاننگ کی یزید نے امام حسین کو مٹانے کی، مورخ بھی اپنا، لکھنے والا اپنا تھا نا عیسائی، مورخ بھی اپنا، 9 لاکھ سپاہی گواہی کے لیے بھی اپنے، اوپر سے سچویشن بھی پوری ویسی کریٹ جیسا خود نے دل چاہا، بیابان میں لے جاؤ، ریگستان میں لے جاؤ، وہاں مار کر وہیں دفن کر کے، بلکہ دفن کیا کرنا وہ تو آپ بہتر جانتے، چھوڑ دو وہیں۔ اس کے بعد شور مچانا کہ باغی تھا، بے نمازی تھا، ہم نے مار دیا، خروج کیا تھا، کسی کو کیا پتہ چلا۔ یہ وہ پلاننگ تھی جو یزید نے کی، اور سارے محرکات کو اللہ نے یزید کے خلاف کر دیا۔ مورخ اس کا تھا مگر لکھا حسین کو، گواہ اس کے تھے مگر گواہی حسین کی تھی، اور بیابان صحرا تھا مگر یزید کی پلاننگ اسے بیابان کرنا تھا، اللہ کی پلاننگ اسے آباد کرنا تھا۔ اللہ نے بتا دیا کبھی کبھی تمہاری نیتیں خالص ہونا تو پھر کام تمہارا ہوتا ہے، مہر اللہ کی ہوتی ہے۔ بیٹا کبھی اللہ سے ڈیل کرو، کبھی اللہ کے ساتھ بارگیننگ کرو، کبھی خدا کے ساتھ معاملات کرو۔ مولا حسین نے معاملے کیے ہیں اللہ سے، علی نے معاملے کیے، طاقت رکھتے ہوئے چھینا نہیں۔ اس کے بعد وصیت کی، وصیت بیٹا آج 18 ہے نا، 18 رمضان، مولا علی نے وصیت کی۔ ہم میں سے کتنے مومنین شیعہ ایسے ہیں جنہوں نے علی کی وصیت پڑھی ہو؟ نہیں پڑھی؟ مولا علی نے پتہ کیا، دیکھیں میں ایک بات کہوں، اللہ نہ کہ کسی کے والدین دنیا سے جائیں، جب وہ وصیت کر کے مرتے ہیں نا تو اولاد کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ ابا نے لکھا کیا ہے کہ نہیں۔ جس کے پاس وکیل کے پاس، خالہ کے پاس وصیت ہوتی ہے، آپ کہتی ہیں بھائی باجی دیجئے ہم نے پڑھنی ہے، بھائی دیجئے، مگر علی نے تو وصیت کھول کے لکھی۔ حسن میرے بچوں کو میری وصیت پہنچا دینا۔ بچے کون؟ حضرت عباس، جناب زینب؟ نہیں، بچے وہ کہ جن کے باپ مر بھی جائیں تو وہ یتیم نہیں ہوتے۔ ہاں یہ تسلی ہے ہمیں، یہ ہمارے دلوں پہ ہاتھ رکھنے والے باپ کا نام ہے علی، کہ پیدا کرنے والا باپ دنیا سے چلا بھی جائے نا تو ہمیں ڈھارس ہے کہ ایک اور باپ ہے جو ہمیں گرنے نہیں دیتا، ایک اور باپ ہے جو ہمارے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ باپ جو کہتا ہے کہ جب میرے فضائل سنو تو مجھے مولا کہا کرو، مگر جب میرے مصائب سنو تو مجھے بابا کہا کرو۔ اس طرح رویا کرو کہ جیسے ایک یتیم بیٹی اپنے باپ کو روتی ہے۔ عزادارو آج بیٹیوں کی طرح بابا کا پرسہ دو۔ آج بیٹی ہو نا، جو جہاں بیٹھ کر پرسہ دے رہا ہے، آج آخری دن 2 جملے مصائب کے، اپنے ہاتھوں کو سینوں پہ مار کر اپنے بابا کی وصیت کے 2 جملے، حسن میرے بچوں سے کہنا کہ میرے بعد قرآن کو نہ چھوڑیں،
حسن میرے بچوں سے کہنا میرے بعد اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑیں، یا علی ہم آج آئے ہیں۔ عزاداروں آج کے لیے آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے، فرماتے ہیں جب 18ویں روزے کا افطار کرو تو ایک مرتبہ کوفے کی طرف منہ کر کے کہو یا علی، کیونکہ آج آپ کے روزے دار مولا کا آخری افطار، آج پیاس لگ رہی ہے نا، آپ تو روزہ افطار کر رہے ہیں۔ عزاداروں آج کے بعد علی نے روزہ افطار نہیں کیا، آج آخری روزہ۔ علی نے جب افطار کیا نا، بیٹیاں بیٹھی ہیں، جب باپ بیٹیوں کے گھر آتے ہیں نا، بڑی امیر ہوتی ہیں وہ بیٹیاں، بڑی ڈھارس ہوتی ہے ان بیٹیوں کو۔ عزاداروں غریب سے غریب بھی باپ ہو نا، مگر عید کے دن بابا ضرور یاد آتا ہے۔ جناب زینب کا جملہ کہ بابا بڑی عیدیں گزری آپ کے بعد، مگر بابا کسی عید پہ زینب کو قرار نہیں آیا۔ عزاداروں جن بیٹیوں کے باپ مر جاتے ہیں نا، پھر کوئی عید نہیں رہتی۔ دعا کرو جناب زینب کا صدقہ۔ عزاداروں بی بی فرماتی مجھے ایک مصائب کا جملہ پڑھنے دیجئے گا، روایت میں جملے ہیں، یہ جملہ بی بی کا بڑا قیامت کا جملہ ہے کہ جب جناب علی کو کفن پہنا کر بیٹیوں کے درمیان لا کے رکھا گیا نا، اور کہا زینب آئیے بابا کا آخری دیدار کر لے، زینب آئیے بابا کا آخری۔ زینب نے جب کفن کا کونا ہٹایا، نظر مولا جملہ دے رہی ہوں، بی بی نے بابا کا زخمی ماتھا چوما، اور چوم کے پتہ کیا جملہ کہا، بابا اب یہ چہرہ زینب کہاں دیکھے گی، بابا اب قیامت میں یہ چہرہ نظر آئے گا۔ بابا آخری مرتبہ زینب کہہ کر آواز ہو، بابا شام غریبہ میں آ جانا، بابا بندے ہاتھوں سے رسیاں کھولنے شام کے بازار آ جانا، رو کے کہیے ہائے زینب آج آپ کی یتیمی کا پرسا، بی بی آپ کی غریبی کا پرسا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الفاسقین۔ عزاداروں آخری روزہ جناب ام کلثوم کے گھر علی نے افطار کیا۔ میں صرف آخری جملہ پڑھ چکی مصائب، جناب ام کلثوم کا ایک جملہ سنا دو۔ بی بی کہتی ہیں کہ جب آج میں نے دروازہ کھولا نا، تو آج علی نے ایسے دیکھا کہ جیسے آخری دفعہ بیٹیوں کو دیکھ رہے ہوں۔ میں نے بابا کو سلام کیا، بابا نے سر جھکا کے کہا کہو کلثوم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا علی آج ہم آپ کے شگافتہ سر کا پرسہ دینے آئے ہیں، جناب ام کلثوم کی یتیمی کا پرسہ دینے آئے ہیں، مولا جناب زینب و امام حسن و حسین کی یتیمی کا پرسہ۔ آقا زادی آپ کی یتیمی کا صدقہ سب کے سروں پہ والدین کے سائے سلامت رکھیے گا۔ بار الہ جنہیں یتیم کیا ہے سمیت میرے، مولا ہم سب کے سہاروں کو سلامت رکھیے گا۔ اے میرے پالنے والے یتیمی شہزادی سکینہ کا واسطہ، بار الہ جن کے بے آسرا لوگ ہیں، اے میرے پالنے والے امام حسین کو ان کا آسرا بنا دے، مولا ہمیں چہار معصومین کا زوار بنا، بار الہ ریاکاری کی عبادات سے بچا، بار الہ اول وقت کا نمازی بنا، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے، مولا جس رزق سے مجلس ہوئی ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو بیمار ہیں سمیت شبی آپا کوثر بھائی شفاء کاملہ عطا فرما، اے میرے پالنے والے ایک بچہ بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف الزہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ پاکستان کو سالمیت عطا فرما، بقا عطا فرما، بہترین حکمران عطا فرما، اے میرے پالنے والے ہمارے پاکستان کو تا قیامت قائم رکھنا، اور ہمارے بچوں کو ناصران امام بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔